اس کا اہتمام کیا ہے. حضور نے کبھی تفصیل نہیں بتائی، مگر یہ پہلے دن جو بات کی آپ حیران ہوں گے، وہ ایک ہی بات تھی. جب پہلا جمعہ آیا ہے تو سارا خطبہ ایک دوسرے علمی اور روحانی موضوع پر تھا. یعنی فیصلے کے بعد 7 ستمبر کے فیصلے کے بعد 7 ستمبر کے فیصلے کے بعد جی حضور نے جو سب سے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اس خطبے میں، پورے خطبے میں اشارتاً و کنایتاً حضور نے کوئی بات نہیں کی. اور جب خطبہ ثانیہ حضور نے دیا تو اس دوران میں حضور نے فرمایا کہ مجھے فیصلے کے متعلق ساری دنیا کے احمدیوں کی طرف سے تبصرہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے. میرے کان میں اب تک خدا کے اس شعر کے الفاظ یہ گونج رہے ہیں. حضور نے فرمایا نو کمنٹس، میں کوئی کمنٹس نہیں کروں گا. اور پھر فرمایا کہ جس نے لنڈے بازار سے ایمان خریدا ہے اس کو تو فکر ہو سکتی ہے، مگر جس نے اسلام اور ایمان عرض کے خدا سے خریدا ہے اس کو کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں. اس وقت میرے دل و دماغ پر حضرت مسلم موعود کا یہ شعر آ گیا، عشق خدا کی میں سے برا جام لائے ہیں ہم مصطفیٰ کے ہاتھ پر سلام لائے ہیں. اور آپ نے بھی سرکولرز پہ بات کی. یہ سرکولرز کل کتنے صفحات پر مشتمل تھا جو حکومت پاکستان کی طرف سے اراکین اسمبلی اور سینٹ کو دیا جا رہا تھا؟ یہ 1270 صفحات پر مشتمل ہے. اور کیا یہ سرکولر بعینہ ہی اسی گفتگو پر مشتمل ہے جو بات کی گئی وہاں ہے پہ؟ کہ یہ ایک ہے عجیب، حضرت مسلم موعود نے جو فرمایا تھا کہ ایک شخص اپنے آقا کے ساتھ جا رہا تھا، وہ اس کا مالک گھوڑے پر سوار تھا، گڑھا آیا تو وہ گر پڑا. تو اس نے آواز دی کہ مجھے اٹھا لو. اسی وقت اس نے جیب سے ملازمت کے جو شرائط تھے وہ پیش کیے کہ حضور اس میں یہ نہیں لکھا کہ جب آپ گر جائیں تو پھر آپ کو اٹھانا جو ہے وہ بھی میرے فرائض میں شامل ہے. تو یہ سارے کام فار دا پرپز آف لا نہیں تھا، بلکہ اپنے اقتدار کی خاطر ہو رہا تھا. دنیا میں یہ ڈنڈورا پیٹنا تھا دراصل. اور حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے بھی ریمارکس ایک دفعہ بیان کیے کہ حقیقت یہ تھی کہ پنڈت نہرو کے مرنے کے بعد بھٹو صاحب کے دل و دماغ پر یہ خواب تھا کہ اب مجھے ساؤتھ ایشیا کا لیڈر بننا چاہیے، اور وہ چاہتے تھے کہ یونانی مصری پہلا جو میرے عہد حکومت میں آئین اور کانسٹیٹیوشن تیار ہو وہ بالکل متفقہ اور متحدہ ہو. تو ہر بات وہ اس رنگ میں کرتے تھے. یہ چیز جو تھی وہ دنیا میں بتانے کے لیے کہ ہم ڈیموکریٹک پالیسی پر عمل کر رہے ہیں، تو بتانے کے لیے وہ لکھتے تھے. مگر ایک تو وہ بھی خلاصہ ہوتا تھا. ایک آپ اس کو پڑھیں تو حیرت آتی ہے، قرآن کی آیتیں اس میں غلط، حدیثیں غلط، مسلم موعود کی عبارتوں کی عبارتیں غلط، حالانکہ سوال کیا گیا اور جو اشتعال پیدا کرنے کے لیے فتنے برپا کیا گیا ان میں یہ بھی تھا کہ مرزائی جو ہیں وہ قرآن مجید میں تعریف کر رہے ہیں. لیکن آپ اگر دیکھیں تو قرآن کی آیتیں تک اس میں بدلی موجود تھی. کیوں؟ یہ صرف دنیا کو بتانا تھا کہ ہم اپنوں کو بتا رہے تھے کہ ہم آپ کا جو مقصد ہے احمدیت کے ختم کرنے کا ہم کس طرح پورا کر رہے ہیں. یہ ان کو بتانا مقصود تھا، عوام کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ عوام کی خاطر اور ان کے نام پر یہ کیا جا رہا تھا. تو یہ سارے آپ دیکھیں تو سینکڑوں غلطیاں آپ کو ملیں گی. اس واسطے اگر اسی شکل میں شائع کر دیا جائے تو دنیا کو پتہ چلے کہ اس کے لکھنے والے جو ہیں وہ قرآن کے مخالف تھے، حدیث کے مخالف تھے اور بانی جماعت کے مخالف. اور اس کے علاوہ جہاں تک میرے علم میں ہے وہ یہ کہ بہت سی جو اہم حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو حوالے پڑے غیر احمدی بزرگوں کے، وہ بھی اس میں سے مکمل طور پہ غائب کر دیے گئے. دیکھیں 4 روز تک حضور نے جہاد کے مسئلے پر بحث کی ہے جی، اور وہ چند صفحوں میں آ جاتے ہیں. یہ جو مختلف کتابیں شائع کی گئی ہیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ابھی اسی وقت پر بھی
کہ دنیا میں یہودیوں نے تعریف کی اور ریکارڈ تعریف کی، قرآن مجید نے اس کو بتایا ہے، مگر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 20ویں صدی نہیں میں کہتا ہوں کہ یہودیوں کی تاریخ میں بلکہ دنیا کی تاریخ میں اتنی بڑی تعریف نہیں کی گئی جو ان حالات کی اشاعت میں بعض حلقوں کی طرف سے کی گئی۔ قصہ صرف یہ تھا کہ یہ جو سرکولر تھے، یہ مفتی محمود صاحب جو دیوبندی مسئلے کے تھے اور نورانی صاحب اور دوسرے ان تمام کو، یا پروفیسر غفور صاحب، ان سب کو تو باقاعدگی کے ساتھ یہ جا رہے تھے۔ ہمیں تو بتایا نہیں گیا اس بارے میں۔ میں نے بھی جو حاصل کیا ہے وہ حضرت چودھری انور حسین صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کے اپنے ایک دوست تھے پیپلز پارٹی کے، جو کہ اس وقت پارلیمنٹ کے ممبر تھے، میں نے ان کے ذریعے سے حاصل کیا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے دوسرے ذرائع سے حاصل کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ان کے پاس موجود تھی۔ تو ان علماء نے ایک طرف تو یہ کہا کہ جی شاید یہ اس پر پابندی لگی ہوئی ہے، دوسری طرف یہ کیا کہ اسی دنیا کو تو پتہ نہیں ہے کہ یہ سرکولر موجود ہے۔ اب کوئی شخص بھی یہ 1270 صفحات کے سرکولر کو لے کے دیکھے تو اسے پتہ لگے گا کہ 4 گھنٹے کی بحث یا 4 دنوں کی بحث کو ان حضرات نے اس خلاصے میں سے خلاصہ کر کے 2 سطریں اس میں شامل کر دی اور پھر اپنے مطلب کا اضافہ کر دیا ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق اسمبلی کے فیصلے سے پہلے اٹارنی جنرل کی تقریر کا، وہ انہوں نے ڈاکٹر دے دیا کیونکہ وہ ٹوٹلی جماعت کے خلاف کی چیز۔ باقی سارے حصے میں ہر چیز کو مسخ کیا گیا۔ حالانکہ آپ دیکھیں بڑی مشہور بات ہے، یہ جو فل سٹاپ، سیمی کولن، پنکچویشن جو ہے، اس کا خیال رکھنے کے نتیجے میں مضمون ہی الٹ جاتا ہے۔ بڑی مشہور بات ہے، آپ اگر ایک باغ کے اوپر یہ لگائیں کہ روکو ڈیش مت جانے، اب اگر روکو کے بعد ڈیش کو omit کر دیں اور مت کے بعد اضافہ کریں تو کیا بنے گا؟ روکو مت جانے دو، مضمون بدل جاتا ہے۔ تو یہ تحریر تو ایسی چیز ہے، پنکچویشن میں سے سیمی کولن، فل سٹاپ، کسی کو بدلنے سے مضمون ہی بدل جاتا ہے۔ اور یہاں تو یہ ہے کہ جو لکھا گیا وہ خلاصہ تھا، لکھنے والے قرآن سے ناواقف تھے، لکھنے والے حدیث سے ناواقف تھے، لکھنے والے مسیح موعود کے کلام سے ناواقف تھے، عربی عبارتیں کہاں جانتے تھے، قرآن کہاں جانتے تھے۔ یہ تو صرف اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ ہم نے تو جمہوریت کا رستہ اختیار کیا ہے، ہم ہیں جو کہ چیمپئن ہیں جمہوریت کی، یہ سارا قصہ تھا۔ بلکہ ان سرکولرز میں میری نظر سے ایسا بھی گزرا کہ جہاں بعض جگہ عربی عبارت نہیں لکھی جا سکتی تھی جو کہ وہ ناول تھے، تو آگے انہوں نے لکھ دیا آگے عربی عبارت، اصل حوالہ مکمل طور پہ اس کو omit کر دیا گیا۔ اول تو پتہ چلے گا یہ انتہائی ناقص خلاصہ ہے جس میں قرآن کو بدل دیا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بدل دیا گیا۔ ایسا ایک گستاخ لوگ تھے یہ جنہوں نے یہ مرتب کیا۔ تو اس صورتحال میں جب اس کو لے کے تو جن لوگوں نے شائع کیا کہ جی ہم نے یہ اسمبلی کا نچوڑ نکالا ہے، وہ اس میں رد و بدل کر کے اضافے کر کے کچھ بڑھا بھی لیتے ہیں زیب داستان کے لیے، کوئی بہت بڑھایا اور جو اصل حقیقت تھی ان کو بالکل ختم کر دیا اور دنیا کو یہ بتایا کہ دیکھیں مرزائیوں کے جو لیڈر تھے انہوں نے اسمبلی میں جو کیس پیش کیا اس میں